الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سورہ آل عمران دی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود دے علماء دا جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث سی گلا کیتا کہ اللہ نے انہاں کو تے اقرار لیا سی بے حق جڑا انہوں چھپایا نہ بیان کرے مگر انہوں نے دنیا دے حقیر مال دی خاطر حق نو چھپا لیا۔ تو کتمان حق ایک ایسا جرم ہے کہ علماء جدو یہ خیال کرن کہ لوگ جڑے کس گل تو راضی ہوں ناراض تے دین تے پردہ پہ ارے پارو امتاں تباہ ہوئیاں۔ اللہ نے سارے کولوں بھی عہد لیا بے حق اے ممبر جس تے اسی بیٹھے ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے آکھا میرے تو ڈرنا اور کہ تو نہیں ڈرنا۔ حق نو چھپاؤن دا نتیجہ یہ ہے بھی اکھاں میٹ لیندے لوگ جو کوئی آفت ٹل نہیں جاندی کبوتر دی طرح اکھاں میٹ دے تو آ کے پھر بلی قابو کر لیں۔ حقائق دا سامنا کرنا چاہیے اور تو کچھ سیکھنا چاہیے، نہ یہ برا پلا کہنا نہ یہ تو برا پلا کہنے دا نتیجہ اخذ کہنا جو نادان ہے جڑا کردا، ورنہ اللہ نے یوسف علیہ السلام دے بھراواں دا قصہ دوسرے سارے بیان کیتے، حالانکہ انہوں نے معافی بھی مل گئی بخشے بھی گئے، مگر عبرت لئی کہ سکھو تاریخ تانوں کی سکھاؤندی۔ اس تو جڑا سلسلہ چل رہا نا خلافت دے بارے جنوں اسے رنگ چ لینا کہ میں اور تواڈے تو سب نے تو سب سیکھنا ہے، وہ آخر تے انشاءاللہ آؤ گا یہ کیوں دین دا حصہ۔ اور یقین جانو میں تانوں سارا گواہ کر رہا نا کہ میں اس دین تو بیزار ہاں اور تے لعنت بھیجدا جڑا حکومت تو لگ گیا، جڑا دین سکھاوندا نا حکومت جڑا مرضی کردا رہا تسی پوجا پاٹ کرو، وہ بدھزم ہو سکدا، یہودی او عیسائیت ہو سکدی، اسلام نہیں ہو سکدا۔ اسلام وہ جدے حکمران اور جڑا دین دا رہبر ایک جگہ ہوندے۔ جب یہ دوئی ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری۔ اس تو یہ نوحہ کرو رو کہ کیوں اسلام تے فتنہ ہو گیا کہ اللہ دا رسول بیک وقت حاکم بھی سی اور مرشد بھی سی امت دا۔ یہ ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی جب اس چیز سے جدائی ہوئی کہ حکمران جڑے انہوں دی روش اور ہو گئی، انہاں کوئی کلمہ نہیں چھڑ دیتا، نہ نماز روزہ چھڑدا، اج تک ترے ہوندے، حج کردے، بیت اللہ داخل ہوندے، اتنے چڑھدے، مگر یہ سمجھو ایک سیکولرزم آ گیا۔ سیکولرزم بے دینی نہیں آندی کہ دو شاخاں کرتیاں بے دین عبادت خانیاں چ رکھو، حکومت جڑی انہوں اپنی مرضی کر دی۔ یہ بہت بڑا فتنہ شرک ہے جنہوں لوگ نہیں سمجھتے۔ میں نا اللہ دے بندے ہو اگر تانوں رب توفیق دے تے حقیق تے شرک مولانا امین حسن اسلائی صاحب دی ضرور پڑھو، اور وہ منافقین دا شرک جدا تحاکم الی الطاغوت ہوندا کہ جدوں حکمران یا کوئی عدالت اور پنچایت اللہ دی کتاب نو چھڑ کے فیصلے دیندی وہ طاغوت ہے، بت ہے، اور جڑا اس حکومت نو مندا تو فیصلے لیندا وہ مشرک ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جڑا اسی کر رہے ہیں اور لوگ انہوں سمجھتے سیاسی بات ہے۔ خدا دا نام منو جنہاں دی کھوپڑی چ نہیں سماؤندا بے کربلا دین دی بنیاد ہے، لا الہ دی تشریح ہے کہ حکمران دین تو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں فتنہ آیا اسلام تباہ، انہوں لوگوں نے اتنا ٹھنڈے پیٹاں برداشت کیتا اور شیعہ سنی کشم کے بنایا جدنا اس گل دی حقیقت تباہ ہو کے رہ گئی۔ نواسہ رسول نے جان دیتی ہے، مظلومانہ جان دیتی، مگر وہ تو پردہ پاتا سوچتے نہیں بھی کیوں شروع ہوئی گل۔ تو اس بارے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہوگا اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی کل اللہ دی مہربانی نہ سمجھو شرک پور تک تو مینوں ٹیلی فون آیا بس اتنے بیٹھے سن رہے ہیں، اے چیزاں سنیاں دے حوالے دو۔ یہ پوری دنیا جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو عقل آوے کہ خلافت بغیر تہاڈی کوئی زندگی نہیں۔ اگر خلیفۃ المسلمین نہیں رو دے ایک جھنڈے تھلے تسی نہیں کچھ بھی نہیں، یہ نمازاں رو دے بھی اگلے نے کو سیر دینے اور چھڑا دینے سڑکوں جویں ساڈیاں تہجد پڑھن والے دی اوراداں نہ چلنا پئی۔ حکمران چھوٹی جی شے ہوندا، ڈرائیور ہے امت دا، قائد جدھر انہوں نے گڈی لے جانی ہے پاویں دعاواں منگتے رہو۔ اس تو انہوں کوئی بندہ نہ سمجھے بھی یہ کوئی ایویں پرانیاں کہانیاں۔ مولوی اسحاق یہ غرق ہو چکا کہ حسین نہیں سمجھ آیا، کھ نہیں سمجھ۔ رمز قراز حسین موختم زیاد سے شعلہ افروز، اے رب گواہ میرے جڑی تھوڑی بہت حرارت ہے صدقہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں جدوں انہوں پڑھنا مینوں طاقت ملتی ہے کہ ایک آدمی اس دور جدوں کہ ویکھدا ساری دنیا دی کچھ نہیں کرنا چاہیے، بہ جاؤ آرام نال اندر، یار کی کرنا، قبضہ ہو چکا۔
اس وجہ آتا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کرنا یہ نہیں چاہیے کوئی لشکر کٹھے کرنے جنگاں لڑنیاں، کرنا یہ ہے بے میدان چ نواسا رسول نے کھڑے ہو جانا، تیر چلنے، جان دینی ہے مظلوم ہو کے، تاکہ امت زلزلہ آئے اور ایک ایسا زور دا چھٹا پوے بے جنہ تے غشی تاری ہے سوچن سے مجبور ہو جانا۔ جدے تے رسول اللہ نو قبر گیا 50 سال بھی نہیں ہوئے کہ حضور دا بچہ اور بچیاں درباراں دھکے کھاندے، امت نو چنجوڑا ملے، اور نہ جنگ ہے نہ اس لیے کوئی جنگی تیاری ہے نہ کوئی اسرا۔ اگر پورا کوفہ بھی ایماندار رہندا، تسی اکرم مند سوچو کوفہ شہر ایڈی سلطنت کا مقابلہ کر سکتا جی سپین تو لے کے سندھ تک؟ یہ نہ کوفیاں دی گل ہے نہ کوفے، وہ فرمان پورا ہو رہا جڑا رسول اللہ نے کیا سی، پتر دین تے وقت اوکھا ہونا، تو یہ نہ سوچی ہن کچھ بنتا کہ نہیں بنتا، جا کے اپنی جان دینی، بس اس وعدے نو پورا کرنے دا معاملہ جڑے دعا جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے، وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ جا کے کربلا دے۔ اے ساڈے اہل حدیث شیخ سعید الفت انہاں دی نظر فرماؤدا ہے یار تسی کنا چکراں پے، کوفے دے وعدے نے کی کرنا سی، وہ وعدے کر دے نہ کر دے، پکے رہندے نہ کرے، وہ سلطنت کا مقابلہ کر، ایک گل ہی کچھ نہیں سی۔ امام نے ویکھیا کہ امت اس طرح سلاد تھی گئی، کچھ پیسے کھا گئے، کچھ ڈر گئے، بول رہے کوئی نہیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ آدمی مظلومی کی موت مرے، مقابلہ جنگ نہ کر رہا، جت بھی جاؤں گا لوگ آگے جنگا چاہتا ہی ہوں، مظلوم مر کے فاتح بنا، مرا سر نیزے تے چڑھے، اتنے گھوڑے دوڑن، امت جڑی ہل جائے۔ یہ کسی ہور رنگ سمجھو کہڑیاں چکراں تسی پے، اور عیسائیت اور یہودیت اور ہندوازم تو توبہ کرو، یہ وہ دھرم ہے جڑے آدھے مندراں چ رب نو پوج لو تو باہر جو مرضی کرتے پھرو، اسلام ہو نہیں، یہ مننا تو پورے نو منو، نہیں مننا تو یہ ساتھ چھڑ دو۔ اس قرآن کے اندر جس طرح نماز دا حکم ہے، ادا ہی چوراں دے ہتھ وٹن دا حکم ہے، ادا ہی زانیاں نو سنگ کوڑے مارن دا حکم ہے، ادا ہی میدان جنگ برپا کرنے دا حکم ہے کہ دنیا چاہنا چر آرام نہ بہو نہ تے تواڈے جھنڈے نہیں کھلنے چاہیے جنہ چر پوری دنیا کفر دا غلبہ نہیں ختم ہوندا۔ کوئی کافر حکومت نہ سن لو، یہ وہ تشدد پسند اسلام ہے اور ریڈیکل اسلام ہے جڑا آندا ہے زیر سایہ ہو کے رہن، بے شک عیسائی مرن یہودی مرن، مردے پھر نہیں جانا چاہیے، مگر حکم زمین خدا دی اور قبضہ کافراں دا یہ نہیں چلتا۔ اس اسلام دی گل کرنا سانو پیندا ہول، اسی ڈگ جانے ہیں اور کافر سانو ڈراؤندے، اسی توبہ توبہ کردے یار اسی تے تبلیغی مذہب میں امن پسند مذہب کیوں منتا کردے؟ تسی دنیا تے حکمران جے، تسی خدا دی سپاہ کسی کسی فوج نے باغیاں کے منتا کیتیاں، اسی تانوں جڑا مارن آ گیا تانوں کچلنا ہے، سانو معافی دیو، اسی محنت کھا، بھائی فوج دی ڈیوٹی ہے کہ حکومت دے باغیاں کچلے۔ مسلمان جڑا کلمہ پڑھدا خدا دا سپاہی بن اپنے آپ آٹومیٹک مجاہد ہے، رودا کام ہے کہ خدا دی زمین تے خدا دا قانون نافذ کیا۔ درمیان گل آ گئی کہ 57 ملک ہوں ساری دنیا نے اسی پٹھے رویا، رسول اللہ دے کارٹون چھاپتے کچھ بھی نہیں اثر ہوا، ہر ملک نویں سرے تو چھاپ رہا، چھتر مار رہا ہے ساڈے ہے زور آ کے سانو روکنا۔ اور میں مضمون پڑھیا کالم نے بھی سنوایا وکیل میں یار اتنے جو رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس سی اتنے سیکٹری نے پوچھا بھی خلافت قائم ہو سکتی، انہیں آخیا میں بند کمرہ تینوں دس رہا بچہ، بند ہے کمرہ، کی دساں یہ بھی نہیں دسن دے نہ کوئی اور دسن دا۔ جدوں دی خلافت گئی ہے مسلمانوں کا روب نہیں کیا، گئے گزرے زمانے جی خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید اگر ٹرکی چاہتا سی مسلمان اٹھ کھڑے ہو، مشرق تو مغرب تک اٹھ کھڑا ہوں، دنیا کم جی سی مسلمان ایک دا حکم مندے ٹکڑے کر لے، اپنے اپنے ملک سنبھال لے، عیش کر رہے، اس تو اسلام کا درد ہی نہیں، انہوں نے امام حسین رضی کی سمجھ ہے۔ تو اس سلسلے چونکہ جو باتاں بیان ہو چکی ہیں وہ ایڈیاں ہم ہیں کہ انہوں دے کچھ دے حوالے نہیں ہو سکے، کیونکہ میری زندگی پردہ نچوڑ ہے، اور جڑا انہوں سنوں گا کہوں گا 1400 سال کی تاریخ گوتا مار کے انہاں غلطیاں اس بندے نے درست کیتا جنہوں نے پردے پائے، یزید بن گیا تو امام حسین سر پہ کوئی کرنا ہی گل پیچھے چلو کہ اسلام دا حشر کی ہوندا سی، اور جڑا زمانہ گزاریا علی نے وہی اولاد نے وہ کس طرح گزاریا۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ دے دور دے بارے تسی سنیا، اس تو پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ خطبے سنے، صحیح بخاری جو سنیا، مسلم تو سنیا، فرمایا اپنے ساتھیوں نے سمجھایا چھیاں نو کہ میں تانوں کمیٹی بناتی ہے مگر اس امت چ گروہ بڑھ چکا جڑا حکومت چھین لینا چاہتا، سارے لنگ جاندے اللہ جانے عمر نے کنوں کیا بھائی بندے لبو، اور اتوں ہی لبنے جنہوں نے بعد حکومت سنبھال لی، جنہیں کھو لی نا مسلمانوں کو، حضور دے مہاجر انصار صحابی وہدے رہ گئے تو وہ بندے تخت پہ آ گئے جڑے اسلام دے مقابلے لڑن واسطے آتے وہ بہ گئے، حضرت معاویہ رضی سارے کیوں نہیں پہچانتے کہ گروہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا وہ بندے تیار ہو چکے ہیں جنہوں نے کھو لینی جے بچ جاؤ۔ یہ میں ایک حوالہ پڑھ جاں تاکہ لوگ یہ نہ کہن میری اپنیاں کیا سرائیاں غوطہ مار کے لبا اسلام نہ یہ سازش کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں محنت نہ اسلامی نظام بنایا،
صحابہ انصار انہوں چلا رہے سی، یکدم ہی سارا نقشہ اٹھ گیا، وہی محل بن گئے، اسی طرح دربان آ گئے، ریشمی لباس ہو گئے، بالکل دنیاوی حکومت کا نقشہ آ گیا، نماز روزہ رہن اور سب پٹھا بٹھا گیا۔ اے آل صحابہ اور یہ سمجھو چوتھی جلد تے صفحہ 65 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دیا ہوشیار ہو جا، تیار ہو گئے بندے جنہاں کھوڑا نہیں بنی بنائی حکومت، اسے آپ نے فرمایا وَيُقَالِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَهْلِ الشُّورَى لَا تَخْتَلِفُوا، 6 چوٹی کے بندے شورا بنا کے اپنے جو چن لیو، انہاں 6 آپ نے مت دی کہ اختلاف نہ کرو، رب دا نا دے کٹھے رہو۔ فَإِنَّكُمْ إِنْ اخْتَلَفْتُمْ جَاءَكُمْ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَعَبْدُ بن ربیعہ من اليمن، جے تہاڈے چ رولا پی گیا تے اگے بیٹھے آ شاہین چپٹا مار لی، معاویہ شام چو آ جانا ہے، عبداللہ بن ربیعہ یمن چ آ جانا، یہ دونوں گورنر حضرت عثمان دے آ جانے ہیں۔ فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلَ لِسَابِقَتِكُمْ، انہاں کوئی نہیں دیکھنا بھی تسی پہلاں دے مسلمان جے تہاڈی بڑی شان ہے، یہ شاناں کسڑ جانیاں دے، سب بھول جانا انہوں نے کہ پہلاں دے صحابہ انہاں دا کوئی لحاظ کرو۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلَا لِأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ، تے نال آکھیا رب دے بندے کڈا انقلاب معکوس ہو جانا تے دین دا پٹھا بہنا، بے جنہاں نوں مکہ فتح ہوئے تے حضور نے صرف معافی دتی ہے، مجرم لوگ سی، اے انہاں دی اولاداں حکومت قابض ہو جان، یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر اگر تسی اختلاف کیتا ہو جانا، ہو گیا۔ اگلے نے اختلاف جان کے پیدا کر کے گل پاتا بے عبداللہ بن سبا یہودی سے انہیں کیتا نہیں جی حضرت عثمان دے گورنر تے ٹھیک سی، ایڈا وڈا جھوٹ ہر دنیا چ ایڈا وڈا فریب جتوں وڈا مکری کوئی نہیں کیتا، بٹھا خود بٹھایا اور ایک یہودی دے گل پا کے گل مکاتی، گل سے کچھ بھی نہیں سی، کہ یہودی کو منتر سی کوئی جن نے سارے مہاجر انصار بیوقوف بناتے تے مدینہ تو رسول دے اندر ذی الحج دے حرام مہینے حضرت عثمان جیسا رسول اللہ دا داماد اور ایڈا پرانا اور نیک صحابی قتل ہو گیا، یہ یہودی دا فتنہ بیڑا تو تسی سارے گورنر نے کرک کیتا جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ دی بدنامی کراتی، دنیا آ کے پٹدی سی سنوائی کوئی نہیں، نتیجہ آیا کہ مدینہ تو رسول مارے گئے، مہاجر انصار دی موجودگی جڑا نے یزید دے وقت صحابہ ہیں بول دے وہ ہے ہی 500 سی، ایسے 40,000 مدینے موجود سی، بوٹیاں اڑا دیندا کیوں کر اپنے بند کر کے بہ گئے، واقعی یہ کماں پانوں دنیا ناراض ہے، اگ لگ گئی پورے ملک کی کری۔ یہ بھی حوالہ سن لو، اے میں ایک حنفی عالم رائے حدیث کا پڑھ رہا، خدا دے بندے ہو کیوں تسی انہاں لوگوں دے ذہن تیار نہیں کرتے کہ مجاہد بن خلافت واسطے نہ تڑپ پیدا ہو جائے، اور ہر بندہ اپنی دعاؤں وچ روے کہ اللہ خلافت لیا، اور اس لیے کوشش کرے جنہ بندہ لٹریچر ونڈے پرچار کرے درس ہون کہ مسلمانوں تسی نماز روزہ نہیں آئے، نماز روزہ بھی ادو ہی فائدہ مند ہے جدو تہاڈیاں تکبیراں دنیا چ گونجن، پہاڑاں چ اللہ اکبر ہون، اے سجدے نے جدے ڈگے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کھڑے ہون دا وقت سی تھلے پی گئے کافراں دے۔ اے جڑی بات میں کئی دوسرا نقطہ ایک تے کہ حضرت عمر دے زمانے ہی ڈھونڈنا علماء دے مگر پینا کہ وہ گروہ دسو کہ کون سی جنہاں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کتاب الحدود اے مسلم شریف کیوں خطبہ دے رہا کہ گروہ جڑا تہاڈے کوئی ساری سلطنت چھین لینا چاہندا تے اسی مار مار کے انہوں نے اسلام تے لیندا، وہ لب کے دیو تسی پردے پاؤندے جی، اور صحابی کیا کہ سانوں بیوقوف بنا کے سارا دین سارا برباد ہو گیا، تسی ماتم بھی نہیں کرن دے، رون بھی نہیں دے بھی اسلام نہ کی ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ جڑا میں کیا سی کہ در حقیقت خلافت ختم ہو چکی سی، حضرت عمر رضی اللہ بعد خلافت کوئی نہیں، یہ برائے نام ہے، اس پاروں میں خلیفہ نیک سی، اس پاروں انہوں اسی خلافت راشدہ نے خلیفے کوئی کسر نہیں، بہت پرانا مسلمان دین لی اپنے چاچے مروان دے پتر پیو حکم کو ماراں کھا دیاں، حبشہ نو ہجرت کی، رسول اللہ دا داماد جنتی شہید سب تھا، مگر ویکھن دی گل ہے بے نیک ہونا اپنی جگہ تے ایڈمنسٹریشن وکری گل، مینوں کوئی آخر جا کے تو حکومت دے نہیں چلا سکتا، مسئلے پوچھ لو جنے مرضی، میں کی دس سکتا، ٹیب نہیں میں دس سکتا، ہر آدمی اپنا میدان، حکومت نہیں ہوئی حضرت عثمان دی، اے کی لکھیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جڑے مکہ ہجرت کر کے چلے گئے، مرقات المفاتیح مشکات دی شرح 11 جلداں دیوبندیاں چھاپی، چوٹی دی شرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ اخیر کی وہ چو لیا، اور لیا آیا الحدیث عالم نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ نے اے ابو داؤد شریف دی شرح عون المعبود ہے، سب کچھ ہے گا اتنے ہاتھ رکھیا، حالانکہ صحابیت دے احترام میں نا میری گردن بھی نہیں پہنچ سکتی، میں جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پیراں دی خاک بھی نہیں پھڑ سکتی، مگر غلط کام غلط ہے، جنگے وہ اگر چھڈ گیا سی وہ جگہ صحابی تو غلط ہی ہوئی، جتنی جنگ ہار دیتی ہونا پر مگر وہ نیک ہے بخشے گئے سب کچھ، تسی روندے کہڑی گل ہوں جی، اس گل نو معلوم کرو جڑی موڑ آ گیا،
عزت کرنے کی معاملہ. حضرت آدم علیہ السلام دی میں مثال دی, نبی نہیں اور ہن کوئی جرت کر سکتا پھر انہوں کو برا کہے. مگر غلط کام تے ہویا, اللہ آندا میرا حکم توڑ دیتا, ڈائریکٹ سنیا سی. کہڑا دین آپ ادب والا تو ہی بنا دیا, بغیرتی نہ منو کچھ نہیں. 339 سوا جی فرماؤں دیا کہ حدیثاں تو ہی امت نو پتہ لگ جائے. انقضت خلافت النبوت یعنی هذه الرؤيا دالة على ان الخلافة بالحق تنقضي حقیقتها وتنتهي بانقضاء خلافت عمر رضی اللہ قضا فی المرقات. آندے پتہ چل گیا سی رسول اللہ دی حدیثاں تو کہ نبوت دی طرز دی خلافت جے سارا نظام نبی دے طرز دا ہوئے, اے حق والی خلافت جڑی دی اصلیت روح اور اے دی جڑی ہے نا خلاصہ مغز ختم ہو جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ دی خلافت. جدن دی خلافت ختم ہونی ہے خلافت دی روح ختم ہو جانی. خلیفہ نیک ہونا, ملک دا انتظام خراب ہونا, بالکل خراب ہونا, ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے امت بھی شہید تباہی دا شکار ہو. یہ تے کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ ساری دنیا دے علماء دا نچوڑ کٹیا کہ عمر رضی اللہ دی خلافت تے حقیقت خلافت بھی ختم ہو گئی. حقیقت نہیں رہی ہو, ٹھیک ہے مسلمانوں کی گڈی کچھ چر رڑی رہی کیونکہ حکمران ٹھیک سی. علی آیا جنہیں پھر چارہ کیتا کہ انہوں بحال کرا, مگر اس وے خون خرابہ نام ہو چکا ہے, وہ واسطی گل نہیں. علی جڑا انہوں ایویں نہ نظر انداز کرو, یہ ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے رولا پاتا کہ علی کی میں کہ وام دا پڑھیا کہ وہ نامراد ناسبی ہے. اللہ نے سویرے آخیا لیاؤ کوئی بندہ جڑا مینوں مرغی ذبح کر دے, نہیں کوئی بندہ لبا. وہ کہن گا یار مینوں مرغی ذبح کرے کوئی نہیں لبدا. علی ابن طالب نے صبح دے وقتی 60,000 مسلمان مار چھڑیا. ایہو جے بے ایمان امام بنے. علی مجرم ہو گیا, قرآن تے عمل کرنے والا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو. ایک کلمہ گوالا جواب لیا کہ اما ایسا ماں ہے ہن نہ لیک نے کراچی لکھی نا خلف بیٹا آندا علی ناریک پتر ہے جڑا ماں نہ لڑیا. رسول آندا ماں دی غلطی پڑھوں گا سارا. علی مجرم بناتا جنہیں کوشش کی تھی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنا, بحال نہیں ہوئی. سر چلا گیا, سازشی گروہ کامیاب ہو گیا. انہیں اپنے کام جڑے سے کر لے. سب حدیثاں نہ ثابت کروں گا کہ 3 جنگاں لڑیاں, 3 علی رسول پاک نے مور لاتی کہ علی حق تے ہوگا. اور یہ بھی وہ نقطہ جتے پڑھوں گا تھوڑے سامنے, نہ اہل حدیث دا نہ فقہ والوں دا نہ شیعہ دا, پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہ نہ ساریاں جنگاں چلی حق تے سی. دوجے گروہ کی سی, کوئی آندے غلطی تے سی, کوئی آندے گناہ گار سی. انہاں دا کی حق غلطی ہوئی یا یہ گناہ او وکھری گل, مگر کسے امت دے عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہاں 3 ہی جنگاں حق علی دے نال سی. مصیبن فل انہاں جنگاں حق دے نال اس گل نوں مشکوک بناؤ. جڑا بچہ ٹکرا ساڈے استاد نے دسیا علی جھوٹا, پوری امت دے جماعت کے خلاف. پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھتے ہیں کہ حق علی دے نال. اور کیوں نہ ہوندا جو رسول اللہ نے کیا, مگر خراب کر دیتا سارا کام. سمجھے کوئی نہ یہ کسی دا معاملہ نہیں ہے, اس ذات دا معاملہ جلی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سلمان الفارسی نے کر دے من حب علی فقد حبنی. جس علی نہ پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا, ومن ابغض علی فقد ابغضنی. جن علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. یہ سرکار دو عالم دا فیصلہ. تسی اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نہ جنہوں حضور نے آخیا میرے تو وکھرا میری جگہ سمجھ. اور یہ لیے خطبہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا. جلدی امام ابن حجر فتح الباری فرماؤں دے کہ دیاں صحیح اور حسن سنداں بے شمار. ہاتھ کھڑے کر کے آخیا وفات تو چند دن پہلا جڑے مینوں اپنا محبوب من دے انہاں علی محبوب ہونا چاہیے. یہ پیار کرے ورنہ کوئی ایمان نہیں. اس بندے دے خلاف ہو جڑا اٹھدا کتا بھونکدا کدی کو کسی دی حمایت کردا کوئی حضرت علی دے پیش پہ. بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے سے مینوں گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کہ علی نے یار کی کیتا اپنے زمانے سے مسلماناں نال لڑدا رہا. کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گنڈ نے آخیا سی تواڈے سامنے پیچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر سے جنگ لڑی تے ایک جڑا نا وہ قرآن دی تعویل سے جنگ لڑوں. کلمہ گو جدوں بگڑ جان گے ادوں لڑوں. ابو بکر عمر نے آخیا رضی اللہ عنہ اسی ہیں, فرمایا نہیں وہ جڑا جتی گنڈ جنہوں رسول نے آخیا نے جنگ لڑنی چاہیے مسلمانوں تسی وہ پیر پی گئے. مسلمان ایک بنی بنائی صحیح اسلامی حکومت برباد کر رہا ہے. اسلامی حکومت یقین جانو جے تواڈے مجمے 25-30 سال کسی نوں سمجھ آئی تے سمجھ لے اسلامی حکومت نوں وچوں کڈ کے دین جڑا اونوں چک گندگی دے ٹیر تے سٹ جا. کوئی اسلام نہیں جناب میں انہوں مننا وہ کسی کافر مذہب دا ذکر ہو سکتا. اسلام دنیا دے راج کرنا آیا کہ امیر المومنین خود خطبہ دے اور اتنے ممبر سے بھی ایسے ڈی سی بیٹھا ہوئے. ساری بدقسمتی ہے کہ اسی وہ نہیں چھڈ گئے تو اسی سنبھالیا. یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے علاقے عام علاقے خطبے دیں, عیداں وہ پڑھاؤ.
مسلمانوں کا روح برداب ہوئے کہ حکمران جڑا اگے جا رہا تے جھنڈا جا رہا عیدگاہ جو جھنڈا گڈیا جائے جی امیر المومنین دے اگے نیزا جانا نیزا کرتے سر دے پیچھے نماز پڑھاؤں ہے کس دھرم سے سانوں وار دیتا ایسے مذہب سے وار دیتا کہ اللہ اللہ کرو اور پوجا کرتے رہو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد یہ آدھے کہ سانوں کی امریکہ آزاد برطانیہ اور بھائی انہوں نے کی تکلیف ہے پاویں ایک نماز کی بجائے 10 پڑھو وہ آخر بڑھ جاؤ مسجد متھے کسا دیو سانوں عائش کرن دیو اسی دنیا نو ننگے کری دئیے زنا پھیلا دیے مرد عورتوں کی شادی ساری ہوئے سانوں یہاں کاموں دخل نہ یہو جہا اسلام چاہتے تو حضرت عثمان رضی اللہ بھی تسی سن لیا کہ انہوں نے زمانے خلافت کی حقیقت ختم ہو چکی سی خلیفہ نیک سی خلافت وغیرہ کچھ نہیں سی حضرت عمر رضی اللہ کی موت پہ جی رسول اللہ نے دسیا سی کہ عمر دروازہ ہے فتنیاں دے مقابلے جتنے ٹوٹ گیا فتنے آ گئے فتنے آ گئے نہیں رکے پھر ہر ایک حدیث پاک جدا حوالہ پچھلی واری نہ ملیا نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ یہ سی کہ حضرت علی رضی اللہ نے جڑا دسیا کہ رسول اللہ مینوں دس گئے سی بھی یہاں چوں منافق اور مومن ویکھنے ہون گے نا تے پکا قاعدہ تینوں دس دینا جڑے تیرنا پیار کرن گے وہ مومن ہون گے جڑے تیرنا دشمنی کرن گے منافق ہون کلمہ پڑھیا ہوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا اور اے رسول کریم علیہ السلام نے یا انصار لکھیا سی کہ انصار نہ محبت مدینے والا نہ مومن کرن گے اور انہاں بغض جڑا نہ وہ دوسرے لوگ جڑے وہ کرن دوسرے لوگ جڑے دشمنیاں کرن گے تو آیا مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نقصان الایمان 60 صفحہ نال امام نووی دی شرح قال علی حضرت علی رضی اللہ نے آکھیا والذی فلق الحبۃ وبر النسمہ کہ اس اللہ دی قسم ہے جن نے انگوری نو پھاڑیا تے دانے کڈے وچوں پودے اگاوندا اور جڑا جانا پیدا کردا اس اللہ دی قسم ہے انہو لاحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گیا سی مینوں یہ دس دیتا سی کری اللہ یحبنی اللہ مومن ولا یبغضنی اللہ منافق کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے اور تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے وہ جس منافقت بڑی ہوگی بے ایمانی دا کوئی شعبہ ہوگا تد کروں گا ورنہ جڑا ادوں تو اسلام دا حامی اور سمجھ جھنڈا چکیا جدو کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا چھین لیا اعزاز حضرت علی دا بنی فلاں نے پڑھیا رب گواہ دے حدیث دی کتاباں دعائی دیاں کسے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت علی نے پڑھیا تے خدیجہ نے پڑھیا باقی سب نے پچھوں خبر ملی ہے رسول اللہ اپنے گھر چائے گل کی دی سارے تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی جنہیں گل وہی دی سنی ایمان لیائی اے شرف انہوں حاصل ہے پھر علی نے سنیا کیونکہ 7 سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی حضور دی گوچ پڑھیا رسول اللہ دا بچہ سی اس پڑھیا اور زید بن حارثہ نے پڑھیا غلام جڑا پالیا سی اے سب نو حضرت ابوبکر دنیا نے اطلاع ملیاں مگر حکومت دے زور نہ دعائی مچاتی کہ اسلام فلاں نے لیاندا فلاں نے نہیں کسے نہیں لیاندا حدیث دیاں کتاباں کر لو اول من اسلم علی بن ابی طالب سب تو پہلا علی سی مگر کی کیتا جائے او دے سارے امتیاز کھو لے تمغے چھین لے لوگاں نے لا لے کہ تینوں دینے آ مزار رسول اللہ دی مدد کردا تو بدر 54 نو قتل کردا رہیا اور تو اینے مارے تے خندق تو عمر بن عبد نو ماریا تے خیبر تو انہوں قتل کیتا مرب نو لیلا مدا انہاں دین دی خدمت تینوں آ صلاح دتائی کہ تو بدنام ہے اور تیرے ممبراں تے لعنت ہوندی ہے اور حدیث دی کتاباں جدوں پڑھنا میرے خون دے آنسو نکلدے ہیں تہذیب و تہذیب میں دسوں گا بچیاں نو کہ سارے مدارس دے لے جاؤ اور شیخ الحدیثاں نو دیو کہ کیوں وقت آیا کہ جیسا بچے دا نام علی سے انہوں نے نام علی چھڑ دیتا اور اس وی امام لکھدا اس پاروں کہ بنو امیہ نے سارے ملک حکم دیتا سی کہ جس بچے دا نام علی معلوم ہے قتل کر علی نام دا کوئی بندہ زندہ نہیں چھڑنا چاہیے علی نے او مصیبت دیکھی کہ 90 سال ممبراں تے لعنت ہوئی جمعے اور عید دے خطبے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہے اور حضرت ام سلمہ نے آکھیا راوی نو خدا دی قسم تواڈے ممبراں تے اللہ دے رسول نوں گالاں پیندیاں انہاں آکھیا کون حرام دادا کردا انہاں کہا کہندے کہ نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت میری زندگی گزری رسول اللہ دے گھر سب تو ود کے محبت حضور کردے سن اس تو کتھے مار جاندی علی غریب ملعون ہو گیا اودی اولاد جڑی سی دکھ چلن لگ پئی اور ساری امت سے ہو گیا کہ کسی علاقے سے علی نام دا آدمی پکڑا جائے قدرہ تہذیب و تہذیب پڑھو کی مصیبت آ گئی چھپا کے الٹا سیدنا امیر المومنین یزید اور نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ جائے گا یعنی اجے بھی نطفہ دا موجود ہے توبہ 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 کچھ خدا دا نام منو مولوی اسحاق نو کو اس بارے چپ نہیں کرا سکتا نہ روک سکتا میرا تے بخار سال پر جڑا خنی میں انہاں کدھر زندہ رہنا خلافت اسلامیہ جنہوں میں سمجھنا دین دی روح ایک گئی کچھ بھی نہیں نماز روزہ بھی کوئی یہ بارے چیک حوالہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے
اسلام تے کی بنی، اے صحیح بخاری ہے اور وہ یہ سمجھو فتح الباری دی 6ویں جلد ہے۔ قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پی گئی، نماز دا ستیہ ناس کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، لیٹ صحابی لوگ کے کہ زارا اپنی مروا دیں کہ تسی ساری حکومت نہیں من لوگ کے خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے ہوا بیان کر رہا کہ اتنی جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی، اور تواڈے نزدیک شاید اسلام سے کوئی شے نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت دوسرا اینو آج سمجھے بھی مسیطران دا کام ہے، حکمران کی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کرنا، خود نہیں پڑھتا پوری سلطنت نماز کا انتظام، پورے ملک نماز سے ناکار نہیں ادوں تک اسلامی حکومت۔ نماز چھوٹی گل ہے، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے چلو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ نے نالائق نسلاں بعد چاہندیاں رہیاں جہاں پہلا جرم کر رہی ہیں کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی، پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی بہندے رہے جہاں نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا جب تک، اور یہ حضور پاک دی حدیث صحیح مسلم احمد ہے کہ 60 سال اس آیت دے تحت کٹ کے پڑھو تفسیر، حضور کہتا بھی جو 60 سال ہونے نا ہجری دے یزید بہنا اس میں نماز ضائع ہو جانی، نماز چھڈ جانی ہے لوگوں نے، اور وقت آ جانا جڑا ایسا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی نا۔ اے پٹھا بہن دا حال ویکھو، اے سمجھو 3060 نمبر ہے حدیث دا، اور اگے شرح تے صفحہ 178 6ویں جلد ہے فتح الباری۔ رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو، مدینے دی گل، تو حضرت حذیفہ فرماؤں ہے کہ اسی وہ مردم شماری کیتی تے وہ جڑی سی مردم شماری سے 1050 بندے بن 1500 بندہ نکلیا مدینے بالغ لڑن والا، کلنا نخاف، اساں آکھیا یا رسول اللہ اینے ہوندے اسی ڈریے کہ مدینے چ رہ کے کافراں دا مقابلہ کرنا میدان کیوں نہ چلی، او دی گل۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تو آنا 1500 دے باہر نکلیے، تو زندگی چ وقت دیکھیں گا کہ لکھاں ہون گے تے چھپ کے نمازاں پڑھنیاں پی جان گی، تو ابتلا تو ڈر، امتحان آ جانا اس امت سے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أُبْتَلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفٌ۔ اے چھڑ جو بخاری شریف مار کتاباں نوں، پھر کیڑا علم نہیں پھر دے تسی تے جے خدا دے بندے ہو رفع دین آمین لی نہ پڑھو، اسلامی حکومت نہیں پڑھو، اینوں اے نظریہ پھیلاؤ تاکہ امت اٹھے اور دوبارہ خلافت واسطے کوشش کرے۔ تو فرماؤں دے میں ویکھ لیا پھر اپنی زندگی سی کہ اسی واقعی مصیبت پھنس گئے، حتیٰ کہ ہونے وقت آیا کہ 60 ایک آدمی کلا نماز پڑھتا، با جماعت بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ خائف تے نال ڈریا ہوا بھی جے اطلاع مل گئی خیر کوئی نہیں۔ تو امام دے تحت لکھ دے بھی کہڑا وقت آیا، یشبہ ان یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان۔ اے امام حسین نو سمجھو 30-40 سال تو کوڑیاں تے بیچارہ بیٹھا ہے، اسلام جا رہا، میں حضور دا نواسا ہاں، میرے سامنے سب کو برباد ہو رہا، میرا باپ مر گیا انہوں روک دیا، حسن نے زہر کھا لیا، میرے کو اگر کچھ نہیں رہا، کوئی فوج نہیں، نہ کوئی آنی، نہ کوئی مدد کی آنی کری، اس وے حسن اگر فوجاں کام کرنی، وہ 40,000 نے بیعت کی تھی، کیوں بہ جانا، بس کرتا گیا، لوگوں تلوار کے ذریعے خاموش کرتا، پیسہ اتنا ونڈیا کہ لوگ بک گئے ہوئے، سوائے تو کوئی چارہ نہیں کہ کلیاں نکلنا چاہیے، اور کلیاں بھی ہوں پوچھ لے لوگ بچے، فرمایا اس تو بچوں کو لے کے نکلنا، مینوں تو مار کے کہہ دیں گے کہ ایک آدمی حکومت نہیں سی منتا، مار گل تو مل جانی، میری شہادت صرف مظلومی دسو گی، اس پیغام نو بعد زینب پھیلاؤ گی، جس بازار جاؤ گی، جس دربار جاؤ گی، اس ابن حجر لکھ دے اسے حسابہ جدو زینب لکھیا کہ جڑے خطبے دیتے ہیں 18 مرے ہوئے، باقی جڑے لوگ مارے گئے وہ سمجھ دوسرے سی نا مددگار، 18 سے اپنے بھرا اور بھتیجے جنہاں دے سر اگے جا رہے تھے، یہ بیچاری اونٹنی تے سوار اگے لئی جاندے سی، ویکھدی سی کہ بھرا دا سر کیویں گھمایا جا رہا، اور لاش نو ویکھیا کہ 10 گھوڑے سوار جڑے دوڑا کے اینوں لے گئے، اینوں پنجر جڑا بخیر دتا، سب کچھ ویکھیا، مگر یہ بعد حوصلہ نہیں ہارا، بالکل نہیں جرت نہ تقریراں کیتیاں کہ امام فرماؤندے معلوم دا سی یہ عورت نہیں، اس دے اندر حضرت علی دا باپ زندہ ہو گیا، وہ بول رہے اینی جرت کر رہے۔ حدیث عشق دو بست کربلا، میں جانا یہ جڑے لوگوں نے رونق بنائی ہے، پیسے کماؤ تے میں ڈرامہ ہے، ہاتھ پھیریا تے روپ ہے، یہاں مکارا نے امام حسین نوں بدنام کیا، کوئی انہوں نے دلچسپی نہیں، کدی کسی یزید دے خلاف نہیں اٹھے، 2 وقت کا بدماش ہے وہ پارٹی چون گی، پھر کانگریس آیا، حسین دے کچھ نہیں لگتے، حسین دے اسی لگتے ہیں جے سانوں عقل ہوئے، اسی آخیے جس مشن لیے اٹھیا سی کہ رسول اللہ جڑا دین لے کے آیا وہ خلافت اسلامیہ بنیاد ہے،
خلیفۃ المسلمین اگر نہ رہے سارا کم نے خراب ہو جاتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماؤں دے ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس اجے بھی دنیا چ انسان غلام ہے. ایویں کہندے آزادی کتنے آزادی؟ یہ حرام دادیاں دے آزادی اظہار ہے. جدوں ساڈا کوئی بیان دیندا نا اسامہ یا ہور یا کوئی دوسرا مسلمان آندے نہیں یہ بند کرو، کوئی ٹیلی ویژن نہ بند یہ چلاوے، الجزیرہ نو ختم کرو، اپنی بڑی کفر بکی جان آزادی اظہار ٹونگ تگڑے جو. اقبال آندا ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، بالکل فریب دے رہا لوگوں کہ دنیا آزاد. آزاد کتنے؟ انسانوں غلام بنایا ہوا. نظام خام و کارش نات مامت اجے بھی انہاں دا نظام جڑا دنیا چ انساناں سارے دا ہر مرغ وہ نکما ہے اور انہاں دا معاملہ ناقص ہے. تے کیوں فرماؤں دے میں کہدا غلام ہے. اے ملوکیت جڑا رب رسول اللہ نے کیتا بت توڑیا بات قائم کرتا ہوں. آندے جائز ہے فلانی گل ہے. فرماؤں دے غلام فقریاں گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام اس. میں اس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ دا غلام ہے جہدے دین چ ملوکیت حرام ہے. کفر ہے کہ انسان اپنی مرضی کرنی شروع کر. نمازاں روزے بشک پڑھدا ہے گولی مارو. تو انسان ہو کے قرآن نو معطل کرتا، رسول اللہ دی سنت نو الماریاں بند کرتا تے اپنے ضابطے چلائی پھردا کہ در دینش ملوکیت حرام اس. تو فرماؤں دے کہ جڑا کیا حضرت حذیفہ نے کہ وقت آ گیا کہ اساں یہ دیکھیا کہ اسی چھپ کے ایک آدمی نماز پڑھدا رجے بھی ڈر رہا ہوں. فیشبہ ان یکون اشارہ بذلک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان من ولایت بعض امراء الکوفہ کالولید بن آندے معلوم ہوندا ہے حضرت حذیفہ نے کیونکہ جی حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جی فوت ہو گئے 40 دن بعد حضرت علی دی بیعت کر کے مریا مگر فوت ہو گئے. بیٹے نو کہہ گیا پتر علی دا ساتھ دینا ہی کیونکہ اللہ دے رسول نے مینوں کہتا ہے جدوں رولا پے علی دا ساتھ دے. حذیفہ کہہ گئے کہ بیٹا ساتھ علی دا دینی تے میں جا رہا. 40 دن بعد حضرت عثمان تو فوت. تو فرماؤں دے امام حضر کے معلوم یہ گل ہوندی ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ چیز جڑی ہے وہ بیان کیتی ہے جڑی حضرت عثمان رضی دے خلافت دے آخری دناں چ ہوئی. حشر ہو گیا کہ کوفے دے بعد حاکم جڑے سی ولید حکمت ایسے ہے سو کانا یؤخر الصلاۃ ولا یقیم علی وجہ لیٹ کر کے نماز پڑھدا عقبہ ظہر اثر دے ویلے یا جے پڑھاؤں دے تے چج نہ پڑھاؤں دے. نماز ہے روح. نماز وہ پڑھ سکدا جا دلوں اللہ دے نال ہے. رسمی جڑا نا رواج دے طور ساری عمر لنگ جائے کھ بھی نہیں لبا یہ وہ نماز نہیں. نماز کھڑا ہوئے تو مزہ آ جائے پھر جدو ایا کرا بو ایا کر رستہ تے جا رک جا ہن نہیں پڑھنا میں جھوٹا. میں کہڑے منہ نہ آکھاں میں تیری بات کرنا. میں تے بات نہیں کر میری روزی حرام ہے میں لوگاں نہ برتاؤ کچھ بھی نہیں میرا اللہ دے حکم دے میں کداں میں بول رہا. اور کئی نیک لوگ واقعے کدی سناؤں گا جڑے اتنے تک پہنچے اور پیچھا مڑ جاندے رات لنگی تے مر گئے پڑھ نہیں سکے. کس طرح جھوٹ بولی اللہ دے سامنے. مگر نماز رسمی دی کیا اور گلوں لا دو اول وقت پہ نہ پڑھنی چج نہ وکان بعض الورین یصلی وحدہ سرا. اس امام بن حضر فرماؤندے جڑے پرہیزگار اور نیک لوگ سی انہاں پھر آکھیا کہ ٹکر نہیں لے سکی روز حسین دم دے وہ بیچارے اپنے گھراں وچ لگ گئے چوری نماز پڑھ لیندے ثم یصلی ما خشیۃ وقول فتنہ ہے آوے حسین سچا ہوندا لوگ نکلو ہاں ہن نکلنا سوکھا جہدے کول ہتھ کڑیاں گولیاں آندا اڑا دیو انہاں اس تو جڑا نکلیا سی انہوں شاباش دیو بے فاطمہ نے جنیا سی تسی الٹا آندے جو نکلنا سی نہیں. امام فرماؤں دے لوگ کے نماز پڑھ لگ پے صحابہ یزید دا زمانہ دے بہت اجے بعد اور بعد جا کے پھر نال انہاں دے پڑھ لیندے انہاں ظالماں نہ مڑ کے پڑھ دے کہ مت پھڑے نہ جائیے کہ تسی ساڈا نماز نہیں پڑھ. قیامت آ گئی اسلام. اے حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ ایک حوالہ ورنہ اتنے دفتر پڑھدیاں حدیثاں دے تے نہ زکات رہی نہ نماز رہی. اور حضرت ابو ذر پہلا آدمی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اسلام میں رواج ایسا ہی نہ یہ تمہارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا 700-800 سال پہلا جنہیں حق واسطے آواز بلند کی اور نہیں چپ کیتا وہ حضرت ابو ذر غفاری سی. ڈاکو رہا سی مگر اسلام لے آندا حضور نے آکھا آسمان دی چھت تلے زمین دی کنڈ اتنے سچا ماں نے نہیں جانے نہیں صبر ہوا. انہیں آکھا معاویہ کوٹھیاں بننیاں شروع ہو گئیاں ایک ورنہ نماز دے وقت کرتی. ظالم حاکمہ نے مڑ کے حضرت عثمان کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا حضور دی مسجد چھڑاتی اور بڑھاپے 80 سال کا بڑھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا جلا وطن کر دیتا رب دے اندر. اور جس سال نہ موت آئی اور جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا پڑھیا ساری دنیا کے سامنے بہت مظلومی دی موت مرے. اور مکے حج سے گیا حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسی نے دین نہیں دس سکتا. تو صحیح بخاری کہ کسی آدمی نے آخیا وہ فتوے دے رہا سی کہ تینوں پتہ نہیں تیرے تے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں نے دین نہیں دس سکتا.
اس آخیا اتنے میرے تلوار رکھ دی گئے اور میں سمجھا یہ چلدیاں بھی میں رسول اللہ دی حدیث بیان کر سکتا تو میں رکنا کوئی تسی حکم دو جو مرضی کرتے رہو. پہلا وہ بندہ جڑا مظلومی کی موت مریا تو جنگل چ بیچارا دفن ہو گیا. خود حضور نے زندگی چاکیا سی ابو ذر تو کلیاں رہیں گا آخر عمر تے کلیاں مریں گا تے کلیاں اس جنگل چ اٹھے گا اتنے رب دا دفن. قیامت اسلام سے آ گئی حسین نے سب کچھ دیکھ ڈالا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. دن بدن شکنجا کسیا جا رہا قصہ ختم ہوتا. اس ویلے پھر آخر زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر کے ہوں سارے کوئی نہ سوچے کہ ہن کی کریے. پوری سلطنت انتشار ہر شہر گڑبڑ کون بہت چکے. جا کے پھر سارے منتدار ہوئے کری کیوں اٹھا. انہیں آخیا میں کی اٹھانا کام خراب ہو چکا. لوگ بریاں گلاں دے عادی ہو گئے پیسے کھان دے عادی ہو گئے وظیفے لین دے عادی ہو گئے. مینوں کس مصیبت پاؤں دے میں بڑھا ہو چکا. جنوں بناؤنا بناؤ لو جتنا اگے وقت گزریا میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا. میرے ہن سنبھالن دا وقت نہیں رہا. سارے نے آخیا توبہ توبہ ہن کون اٹھا. اس امام ابن کثیر فرماؤندے البدایہ کہ امت دا آدمی جت تو افضل اس ویلے زمین دی سزا تے کوئی نہیں. واقعی اس ویلے پوری زمین تے پہلے کہو ابو بکر عمر عثمان وڈے ہون گے مگر ہن اس ویلے افضل اہل الارض علی الاطراق مشرق مغرب چ دے پائے دا کوئی نہیں سی. وہ سر پا دتا. انہیں آخیا ہن ادا نہیں مسجد چلو مہاجر انصار کٹھے ہونا اگر رضامندی نہ مینوں خلیفہ بناؤ دے بنا اپنی مرضی نہ بنایا. ہن کتے کی لکھ دے تو صرف وہ جڑے خون کرنے والے حضرت عثمان چواں دواں نے زبردستی بناتا. کیسا ماحول بنایا کہ جدی خلافت سب تو اعلیٰ طریقے نہ منعقد ہوئی کہ مسجد سے جمع ہوگا اور انصار اور مہاجر کہیں گے خلیفہ بن گیا. اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا وہ کام کیتا جڑا تسی سن چکے تھے کہ انصار نال زیادتی ہو. اس زیادتی نو ختم کیتا. صوبیاں دے اندر انصار نو گورنر مقرر کیتا. بدری صحابی سال بن عریف جا رہا عثمان بن عریف کدی کدی مدینے نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سہارا دتا تانوں اج تک حق ہی نہیں ملیا. مگر حشر ہوا کہ سال بن حریف شام پہنچے امیر معاویہ فوجاں نے سرحد تے آ کے روکتا جا مردہ جنے تینوں کلے اسی نہیں انہوں خلیفہ من لیتے نہ اسی صوبہ دینا. بغاوت کا اعلان کر. اول من بغا فی الاسلام معاویہ. ہر اصولی اور محدث نے لکھا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ. مسلمانوں کا چنیا امیر المومنین انہوں منن سے انکار کرتا. آپ نے قرآن دے مطابق کہ جڑا باغی ہے خلاف جنگ کرو لشکر تیار کیا اور شام طور پہ اجے شہروں باہر ڈیرا لایا سی تے اپنی چاچی کا پیغام آ مکوں حضرت ام الفضل نے عباس رضی دی بیوی نے لکھا کدھر شام نو چلے. اے اما عائشہ عمرے تے آئی سی طلحہ اور زبیر اتنے پہنچ گئے نال لے کے بصرے نو چل پے اور سارا خرچہ حضرت عثمان دے گورنر دیتا. وہ بیت المال لٹ کے لایا بصرے دا بھی اور یمن دا بھی وہ کروڑاں لکھاں دیتا. جنگ دی تیری چال کی بے جے سیدھی ٹکر حضرت علی دی معاویہ دا ہوگی چمر نکلنا وہ کی رہنا. پھر یہ کرو کہ پہلا ایک جنگ کروا دیو جہاں یا علی نہ رہے گا یا طلحہ زبیر ہولے تو ہو جان گے نا. اور باقی ایسی سازش کا مروان وچ سارے وچ ایسی وہ سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے. بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوفہ حضرت یہ آپس لڑ مرے. بعد ایڈا انہوں غم کہ اسی آپس ہی مارے گے. متحد نہیں ہوئے کوئی جنگ نہیں. انہوں دا کام بن گیا 90,000 فوج جڑی سی شام دی ریزرو وہ تیار رہی. اس جنگ نے سارا کمر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پتہ لگا آپ نے دکھ دے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا پیا سی اور یہ بند ہو جانا سی. مگر افسوس ہے طلحہ اور زبیر نے اسلام نہ رحم نہیں کیتا کوئی ترس نہیں کھادا. کہڑے ویڑے جنگ شروع کر اور یہ مسعود احمد بی ایس ایڈا علی دا دشمن ہے امیر الجماعت مسلمین وہ بھی آندا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی طلحہ اور زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ بصرے کی لین گئے. اگر یہ قصاص لین گیا سی جنہاں دا حق کی قصاص لین دا قصاص تے امیر المومنین لیندا انہاں کی حق سی گڑبڑ پاؤن دا ملک. اور اگر یہ کچھ اور کام کرے کوئی سمجھ وہ خود آندا ہے کہ کوئی عقل چ نہیں گل آؤندی بصرے انہاں نے کی کرنا. اوتھے جا کے جو ادم مچیا قتل و غارت ہوئی بے شمار لوگ مارے گئے. پہلا ہی شہر جڑا سی بیت المال لٹیا گیا لوگوں نے سارا ونڈ ورت لیا تباہی مچا. حضرت علی نے پھر وہ خیال چھڈیا چل پیا کوفے نو چل. جنگ ہوئی پھر جی حرب الجمل اونٹ دی جنگ کیونکہ اما عائشہ علی بڑا ایک نا یا اللہ بن امیہ جڑا حضرت عثمان دا گوارا سرکاری پیسہ لا کے نا بڑا اونٹ خریدیا عسکر اتنے انہوں نے سوار کیتا لے گئے. ہوں ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی کی کیا اے نبی علیہ السلام کل میں دسیا انہوں شرک پوریاں کہ تسی حوالہ آندے جے آ جان گے حوالے مگر تو چونکہ نقد چاہنا تینوں میں دس دینا کہ جڑا نا
سلسلۃ الحدیث سیدہ دی پہلی جلد اور دوسرا جز اور 474 نمبر حدیث تھا جدا عنوان ہی حدیث الحاب، حاب مکیوں بار چشمہ، حاب جی حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دے گرد بیٹھیاں سی اما رہی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چو کون ہے جس تے حاب دے کتے پونکڑ، غم نہ اور دکھ نہ کیا کہ کیڑی ہے جی قسمت چ لکھیا کہ وہ حاب چشمے دے کتے اتنے پونکڑے. چنانچہ اما عائشہ جس اتنے پہنچیا لما اقبلت عائشہ بلغت میاہ بنی عامر لیل، رات دے وقت آپ دا قافلہ اتنے پہنچا. نہ باطل خلاف کتے پونکے جی اللہ دے رسول نے آخیا بے شمار کتے پونکے. قال تیو ماء ھذا، اما نے آخیا کہ کون کہڑا چشمہ؟ قال ماء الحاب، انہوں نے آخیا حاب دا چشمہ. قال ما اظننی الا انی راجع، اما آخیا توبہ میری میں واپس جا رہی ہوں، میں نہیں اگے جانا. فقال بعض من كان معه بل تقدمین فیراک المسلمین فیسد اللہ ذات بل. پٹھی مت دین والے اگے آ گئے، کہنے گے اما نہیں تو اگے چل شاید تیرے اللہ پاروں صلح کرا دے. ایڈا غلط مت شیطان دینا بھی صلح دا بہانہ بنا کے اما نو اگے ٹور لیا. قال جنا رسول اللہ قال اللہ ذات یوم کیف بہدا کن تم علیہا خلاف قلت واسناد سین جدا. پکی تے کھڑی روایت. فرمایا کون ہے تو تہاب دے کتے پونکنے. ایڈا برا وقت آ جانا کہ میری بیوی اور نکلے تو تہاب دے کتے پونکنے. اگے پھر امام لکھ دے کہ کئیاں نو یہ تکلیف ہے اسی ہن منیے کہ اما عائشہ کو کرتی. امام لکھ دے البانی کہ تسی معلوم ہوندا شیعہ دی صف داخل ہو گئے، وہ تے 12 نو معصوم منتے سی نا. تسی یہ مطلب جنہیں جنہیں حضور نے ویکھیا سارے معصوم بنائے کہ وہ غلطی نہیں ہوندی. کہڑے دین دا حصہ؟ بڑیاں تو غلطیاں ہوندیاں. اس تو اگر یہ گل ہوئی ہے اما دی غلطی ہے انہوں کو نہیں سی نکلنا چاہیے تو واقعی یہ گل ہے انہوں کا نکلنا ہی غلط سی. اور جو اگے چل پئیاں کسی دے کہہ جو دوسری غلطی ہے نہیں سی اگے چل. ولا نشک 854 صفحہ آندے سانو یہ کوئی شک نہیں ان خروج ام المومن کانا ختم من اصل، ام المومن دا گھروں نکلنا خود غلط سی اور تم کوئی اجازت نہیں. رسول اللہ نے آکھا کراں جاؤ یہی غلط سی. ولذالک حمد بالرجوع ہنا عالمت بتحقق نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پاروں جدو صحاب دے نزدیک حضور دی خبر دا پتہ لگا اما نے ارادہ مڑن دا کر لیا. ولکن زبیر رضی اللہ عنہ اقنا بترک رجوع بقول صلی اللہ علیہ وسلم بک بین الناس. حضرت زبیر چونکہ بینوئی سی انہوں نے صلاح دے کہ تو اگے چل تیرے پاروں صلح ہو جوں گی، انہوں نے اگے چلا لیا. ولا نشک انہ کان مختن فی ذلک اذن، اور اس بارے چی سانو کوئی شک نہیں بھی حضرت زبیر دا مشورہ بھی غلط سی. چاہیے سی وہ بھی مڑ پیندا، یہ مشورے نہیں سی دینے چاہیے. وَلَقْلُ يَقْتَوْ بِأَنَّهُ لَا مَنَاسَ مِنَ الْقَوْلِ بِتَخْذِيَةِ طَائِفَتَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ. یعنی عقل اینی مارتی حکمران فیصلہ نہ کرو کر یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھیلایا ادھر بھی کلمہ گوا یار حج کردا مکے دا یعنی گناہ چ پاؤ. فرماؤں دے بھائی کوئی چارہ ہی نہیں اس تو کہ عقل آندی ہے دو فریقاں جو جڑے لڑے آ اور ہزاراں بندہ ماریا گیا ایک نو تو غلط کہنا یاری غلط ہے، یہ غلط کہنا کو قیامت آؤں دی. اللہ تعالیٰ نے وقع فیہما میات القتل، بے شمار دنیا مری ہے تو انو اجے تک باقی نہیں ہوندا. ولا شک ان عائشہ رضی اللہ عنہا ہے المخطئ، کوئی شک نہیں کہ اما عائشہ ہی غلط ہے. لاسباب کثیرہ وادلۃ واضحہ، یہ بہت دلائل اور واضح اور سارا تو وڈا. اے ظالماں نوں بھی رکنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ کیتا سی اودی نیکیاں گئیاں توبہ دنیا دی حضور دی بیوی اور جنت دی حضور دی بیوی، کوئی شک نہیں. اور انہیں کیا جڑا وہ خلاف کوفے مدد لین گیا. حضرت عمار بن یاسر گئے، حضرت حسن گئے. حضرت علی نے بھیجا کہ کوفہ میری مدد نہیں کر رہا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہتا اب کسی پاسے بھی نہ ہو، ایک گئے. حالانکہ تقریر حضرت عمار نے کی وڈے مگر بٹھایا کنوں اتنے حسن، عمر کنا چھوٹا مگر انہوں نے آخیا تو رسول اللہ دا بچہ اتنے بہنا تیرا کام ہے، میں تھلے کھڑا ہوں. اور تقریر چاہیا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ اما دنیا چ بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت دی بیوی ہے. مگر رب نے تو ایک امتحان پاتا، ایک پاسے حق ہے جڑا علی نا، ایک پاسے ماں ہے غلط ہے. ہوں ویکھنا رب نے 10,000 بندہ اٹھ کھڑا انہیں حق دا ساتھ دیں گے، ماں دا اپنی دا. یعنی اس ویلے بھی کیا کہ اما جڑی جنتی ہے جنت دی حضور دی بیوی ہے، یہ شک نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے درجے کو غلطی نہ ختم نہیں ہو جاندے. سب تو وڈی گل آدم علیہ السلام دی کریا کرو کہ چلو پیچھے جے میرا غلطیاں نہ سارے عمل ضائع ہوندے. آدم علیہ السلام نو پڑھو جنہیں کنی سنیا سی اللہ دا حکم تے جنت سی تے پھر اسا آدم ربہ فغوا. قرآن آندا رب کی نافرمانی کیا بٹک گیا. کہو برا ہوں تے جنہیں کہا کیوں بک دے غلطی ہوئی اپنی جگہ تے. مگر رسول اور بہار الانوار چی
میں شیعہ دوستاں نے علامہ بالکل مجلسی نے لکھا کہ حضور دا خاصہ بے آپ دی بیویاں اتنے بھی آپ دی بیویاں اگے وہ کسی اور بندے کو نہیں جانیاں، جنت بھی حضور دے نال ساریاں نے ساری اس تو جنتی ہے پکا سب کو ٹھیک ہے، مگر ہوئی غلطی ہے تے نیکی یہ ہے جڑی سارا تو بڑی اماں دے متقی اور پرہیزگار ہون دی کہ منہا ندم والا خروج ہے کہ ساری عمر اپنے سے نکلتے پچھتائیاں صفائیاں نہ دیو عمال جاؤ منیاں کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، روندیاں پچھتاؤندیاں وذالک هو اللہ بفضل و کمال ہے۔ اماں دی جڑی شان سی تو دا درجہ سی او دے لے کے ہوئی ہے کہ غلطی نو من لے، او بیوقوف نہیں سی اڑی رہندی وذالک مما یدل اللہ ان خطا من الخطا المغفور بل الماجور، اس پچھتاؤن تو رون تو پتہ لگا کہ وہ دی غلطی جڑی وہ معاف ہو چکی ہے، بلکہ معاف ہی نہیں ہوتے اللہ نے اجر دینا کہ انہیں اپنی غلطی نو من لے۔ اور اگے حوالے پھر دیتے ہیں کہ حدیثاں پڑھو چنانچہ ابن عبد البارث کی آپ دلائے ابن ابی عتیق تو وہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یعنی اپنی اولاد ہی دسی قال عائشہ ابن عمر کہ حضرت عائشہ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے آخیا یا ابا عبد الرحمن ما منعک ان تنہاری مسیری، عبداللہ حضرت عمر دے پتر نو تو کیوں نہ مینوں روکیا اس جدوں میں سفر تے چلے، تیرا کم سی مینوں فرضا۔ قال رأيت رجلا غلب عليك یعنی بن زبیر، انہیں آخیا اماں کی کردا تو میری بھن نو بھی تیار کر لیا سی حفصہ نو، مگر اتنے میرا زور چلدا سی، میں کہا چل مکیوں عمرہ ہو گیا جا کے اس حجرے چ بیٹھ جا جتھے نبی بٹھا کے گیا، انہوں میں بٹھا لیا، تیرے تے تیرا پانجا غالب آ چکا سی عبداللہ بن زبیر، وہ سوا تو کسی دی منتی نہیں سی۔ فقال زما واللہ لا نہیتنی ما خرجتو، کہہ لگیاں رب دی قسم سے عبداللہ تو مینوں روک دینا تو میں کوئی نہیں سی جانا، غلطی ہوئی بڑی۔ اور اگے فرمایا کہ پھر حضرت عائشہ نے ابن عمر گزریا حوالے دیتے سارے ذہبی سیروں نے بڑا کہنے لگیا جدوں عبداللہ بن عمر لنگے تو مینوں دسو گئے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ ابن زبیر غالب آ گیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا وہ دا نتیجہ ہے جدوں پھر موت دا وقت آیا اسماعیل بن ابی خالد کے قال قالت عائشہ وکان تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها، ساری عمر آپ دا شوق سی کہ میں اپنے گھر چ نبی پاک دے کول دفن ہوں گی۔ فقالت انی حدثت بعد رسول اللہ حدث، اے بھی بڑے وڈے بندے دا جگرا کہ غلطی منے، ورنہ معمولی بندے اڑ کے مر جاندے۔ فرمایا میں رسول اللہ تو بعد ایک غلط حرکت کی تھی، ادفنونی ما ازواجی، ہن مینوں جتھے دجیاں بیویاں اوتھے دفن کرو، حضور کو نہ کرے فدفنت بالبقیع رضی اللہ عنہ، بقیع چ پھر دفن کیتا۔ قالت قلت تانی بالحدث مسیرہ یوم الجمل، علامہ فرماندے کیڑی گل سی غلطی جنوں آکھیا میں حضور تو بعد ایک حرکت کر بیٹھی ہوں، وہ جنگ جمل ہی جانا سی۔ فإنا ندمت ندامۃ کلیہ، بہت پچھتائیاں، وتابت من ذالک، اور اس تو توبہ کیتی۔ اس باروں فرماندے کیوں تسی برا بھلا بھی کہندے تے اپنی عاقبت گندی کر دے، پچھلے نبیاں نے کوئی انیاں غلطیاں قرآن دسدا ہوئیاں انہوں کدی کہے نے ضرورت کیتی برا کرن دی، غلطی ہو گئی تے دعائی دئی جو اماں نے آ کیتا اماں نے کیتا، یہ بھی بکواس ہے۔ انہوں دی شان اور مرتبہ بالکل اپنی جگہ سے ہے، وہ کوئی کمی نہیں آ سکتی، بالکل وہ دنیا بھی زوجہ ہے مطہرہ، آخرت بھی ہے۔ اور جڑے نال سی دوویں انہاں دا کی بنیا، یعنی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ کس پائے دے بندے سی؟ حضرت طلحہ اور زبیر بالکل وہ بندے سی حضرت علی دے برابر دے، 10 جنتی صحابہ تو شروع دے مسلمان۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رسول کریم علیہ السلام دی سکی پھپھی دے بیٹے سی، صفیہ دی اولاد۔ اس تو جب صفاں بجیاں اس وقت تازہ رسالہ جڑا الحدیث ہے، مولانا زبیر حافظ زبیر علی دے الحدیث عالم الحدرو کر کو اخیر کر دیا کتاب ان دسوں گا، جنگ قسطنطنیہ گیا سی، اخیر کرتی انہیں چھپاتی میں ہنے رکدے پھر جانا کہڑے جنگ گیا سی یزید، عبد الرحمن بن خالد بن ولید حدیثاں چاہتا تھی پردہ باغ یزید نو بھیجتا اس لشکر، یہ بنڑی ہے جمعہ تو بعد۔ وہ صلی اللہ دے بندے نے آخیا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے پتر وہ پھر صفاں چاہے، انہوں نے زبیر نو بلا کے آخیا کہ زبیر کہ جنگ لڑ رہا، تیری ماں صفیہ بن عبد المطلب کتنے ہے؟ پھوپھی رسول اللہ دی جدی تو پتر ہے وہ پوت ہو کے علی نہ لڑ رہا، بھرا دے خلاف جنگ، اج تیری ماں جی ہوں صفیہ بن عبد المطلب کی حال ہوں وہ پتر صفیہ دا لڑتا علی نا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی سلسلہ الحدیث سید پڑھنا، رسول کریم علیہ السلام کہہ گیا سی کھڑا سی پیار کرتا زبیر ایک دن علی نے آپ نے آخیا تو بڑی محبت کرنا، کہنے لگا کیوں نہ محبت کرا، میری پھپھی دا پتر ہے نالے رسول اللہ دا داماد ہے ایڈا دین، فرمایا وقت آؤ گا کہ تو ادھر جنگ لڑیں گا تو ظالم ہوئے۔ حضرت علی نے صفحہ کے درمیان سد کے آخیا کہ یاد آیا ہی اسے وے گھوڑے تے لگ دیتی چل پیا، کہنے لگا نہیں ہوں نہیں میں اس میدان چ رہنا۔ اور رستے واد سے بعد پہنچتا حضرت
علی رضا کا سپاہی نامراد بے ایمان پیچھے لگ گیا عمر بن جمود. اس وادی جا کے نماز دا وقت آیا، آپ نے فرمایا یار کوئی نہیں جانتا کہڑی پارٹی دا بندہ کہڑی ایسا ہے، رولا بڑا تے میرا تیرا رب زامنی نماز پڑھنی ہے، کسی نے نقصان نہیں پیا، وعدہ کر رہا کنجر، مگر نماز دے دوران آپ دا سر کٹ لیا. اللہ دے رسول نے جڑا عہد تے کیا سی جڑے شہید ہے اس ویلے اتنے کھڑے انہاں چ زبیر بھی شہید ہونا ہی سی، انہیں شہید ہو گیا. اور جدوں پھر آیا عمر بن جرموز انہوں نے اجازت منگی کہ میں حضرت علی نوں ملنا چاہیے، سپاہی سی انہوں دا، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں آکھو آ جائے. تو عبداللہ بن عباس نے دسیا بے علی زبیر نوں مار کے آیا. تو آپ نے فرمایا انہوں بشارت دیو کہ صفیہ دے پتر دا قاتل جہنمی، تو جا دوزخ اپنا ٹھکانہ کر لا. وہ میدان چھٹ گیا سی اور تو جا کے سوکھے نہ مارے. اور واقعی عمر بن جرموز باز خارجی ہو کے خود حضرت علی نال لڑیا تے دوزخ میں چلا گیا. جی میں آپ نے کیا ہے نا کہ صفیہ دے بیٹے دا پتر قاتل جڑا نا وہ جہنمی ہویا. کیڑی کیڑی داستانہ سنا یہ رسول اللہ دے معجزے جو کیا سی ہویا. حضرت زبیر بھی میدان چھڑی اور پھر طلحہ دی واری آئی. طلحہ نوں انہاں ہی مار دیتا جڑے نال سی. جنہاں دی صفائی لکھ دے نا اہل حدیث پرچے چھپدا سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ رون جی کردا جنہاں دی لعنت بھیجی ہے حدیث دے عالمان تسی انہاں دی رضی اللہ لکھ دے سیدنا لکھ دے. اے طلحہ ابن عبید اللہ دا ترجمہ اور تہذیب التہذیب ہے راویاں تے جڑی کتاب ہے 8واں 5ویں جلد ہے 20 صفحہ 23-22 تک کے حوالہ. تو مروان دا لکھیا آپ قیس ابن ابی حازم فرما دے. اے ہن ایک جو بندی مولوی سی میرے نام دا محمد اسحاق تندیلی وہ لکھدا نہیں یہ کوئی سند نہیں ایویں لوگ لکھتے مروان نے ماریا. اور تو مستدرک پردہ تہذیب پردہ جنہوں متصل سند ملتی بھی موقع تے جڑا سی اور ایسا بندہ جنہوں لوگ آندے اگر صحابہ دے زمانے دا صحابہ انہوں اپنے تو بڑا سمجھے. قیس ابن ابی حازم خود جنگ سی انہیں آکھا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا کانا مروان ما طلعت و زبیر یوم الجمل نال سی اگ پڑکاؤن لی کہ علی نوں ہولیاں کر لی جنگ کرواؤ. فلما شبت الحرب جدوں جنگ زور تے پہنچی کالا مروان لا طلب ابصاری بعد الیوم اس مروان نے کیا تو میں کول کھڑا سی کہ جے اج میں عثمان دا بدلہ نہ لیا تو پھر کوئی وقت نہیں ہونا. یعنی یہ سمجھدا سی کہ طلحہ اور زبیر اور ایسا سارے حضرت عثمان دے خلاف سی ہے خلاف ہی سی. بدلہ لین اٹھے تو وکری گل خلاف حرکتاں تو خلاف ہی سی پہ کیوں ملک تے ہو رہے. وہ بہانہ بنا کے آخیا بھائی جے اج عثمان دا بدلہ میں نہ لیا یہاں کو طلحہ کولوں تو پھر وقت کوئی نہیں ہونا. پر ما طلعت بسہم آپ زہر آلو تیر ماریا فاصاب رکبۃ حضرت طلحہ دے گھٹنے چ لگا فمات میرے ویکھدے حضرت طلحہ وہ بھی شہید ہو گیا. کیا طلحہ رو بھی سی رسولاں تے شہیداں سے اور وہ بارے بھی صحیح حدیث ہے. اسی ادھر ادھر کی گلاں نہیں کرنی انہوں لڑک جاؤ جی شان جنی وہ بھی منو تے غلطی بھی منو. غلطی آپ ہی من گئے کہ حضرت زبیر بھی چھٹ گئے اما ایسا روندیاں رہیاں طلحہ بھی جان دا ارادہ کر لیا تے مروان نامراد نے آخیا اگر یہ چلے گئے لیڈر ہی تو ساڈا خیر خراب ہو گیا خود تیر مارے. اور تو رسول اللہ دی حدیث یاد رکھنی چاہیے من حبا ان ینظر الی شہید یمشی علی وجه الارض ینظر الی طلحہ ابن عبید اللہ. مینوں آندے بیاہ نہیں آؤ میں درمیان پلڑا رکھنا عزت انہاں دی رائی برابر کمی نہیں اور دل دی کسے تیج بھی کسے بندے میں آنا اپنے ایمان دی خیر مرا ایڈے وڈے بندے دی توہین کر مر غلطی ہے. اس حضور نے فرمایا جڑا زمین دی چھت تے چلدا پھردا شہید ویکھنا چاہندا زندے نوں آکھیا وہ طلحہ ابن عبید اللہ نوں ویکھی. تو نال ہی پھر لکھ دے بعد ابن حجر کہ ایک نامراد ٹولا یزید دی نسل اور مروان دی جڑی کیویں انہاں نے یاد رکھیا اس گل کہ طلحہ دا جڑا سی وہ کو بدلہ لینا سی. اب 22 صفحے کار دخل موسیٰ بن طلحہ الولید فرماؤندے ہے کہ موسیٰ بن طلحہ اسے حضرت طلحہ دا پتر موسیٰ ایک وقت آیا کہ ولید حکمران ہو گیا مروان دا پوتا وہ دیکھو گیا فقال الولید ما دخلت علی قط الا حممت بقتلک کہنے گا رب دی قسم موسیٰ جدوں بھی میرے کو تو دربار سے آنا میرا ارادہ ہوا بھی تینوں قتل کر دیں. لولا ان ابی اخبرنی ان مروان قتل طلحہ جے میرے پیو عبد الملک نے نہ دسیا ہوندا کہ دادے نے طلحہ نوں قتل کر کے بدلہ لے لیا میں وہ پتر نوں اڑا دینا سی تینوں میں قتل کر دینا سی تسی حضرت عثمان دے دشمن سی. مگر چونکہ میرے باپ عبد الملک نے مینوں دسیا کہ میرا پیو مروان دس گیا پتر ہن بدلہ لین دی لوڑ نہیں میں خود طلحہ نوں مار دیتا. اس طلحہ دا قاتل جنہوں امام ذہبی نظام لکھدا ایس ملعون نوں جنہیں موبقا مالے موبقا وہ کم کیتے خبیث نے کہ جڑے جہنم چ لے جان وہ صفائیاں دیں. افسوس اور رون تو سوا کوئی نہیں. یہ مدارس تسی قائم کیتے تہاڈے کو کتاباں مک گئیاں میں نشان دیتے ہیں کڈ کے ویکھ لو اگر انہاں نہیں تانوں لبدے مینوں پھڑ لو. اور اگر ہے گا تسی کیوں حقیقت چھپا کے علی غریب مجرم بناؤندے جے کہ مسلمانوں نوں ماردا رہا.
اور مسلمانوں مارن کا نتیجہ ہے اے آخری بات کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بن ابراہیم نخعی سب نے کیا کہ اگر علی جنگان نہ لڑتا اسلام دا ایک باب نامکمل رہ جاتا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کافرانہ جنگاں دا بیان ہویا، باغیاں دا، مسلمان باغیاں نہ کی کرنا، انہاں دے مریاں نہ کی کرنا، انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا، انہاں دے مال نہ کی کرنا، قرآن حدیث دا کچھ بیان نہیں۔ یہ سارا کام جڑا فقہ دے دفتر ویکھ لو، ہدایہ کھولو تے ہوا القدوۃ فی ھذا الباب، لوگ آندے بھائی اس میدان علی امت دا پیشوا کہ انہیں جڑے اس وے فرمان جاری کیتے کہ این کرو تو دین بن گئے، مسلمان باغی ہوں تم کی کرنا۔ اس تو رب دے بندیو اینو کوئی نہ سمجھے بھی مینوں کوئی چسکا نہیں، میری روح چ وڑیا۔ اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج زکات سب بیکار ہے۔ اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے۔ یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا تو عیسائیاں دا مذہب ہے، بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے، اسلام نال دا کوئی تعلق۔ اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا، ایویں نہیں کسی نوں وڈ دی ظلم مٹاؤ دی، بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان ایویں وڑدا پھردا، مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی، پاویں وہ عیسائی تے ظلم ہوے ہندو تے، اسی ظلم روکنا، کلمہ نہیں پڑھاؤنا، کلمہ اگلے کی مرضی، پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے، نہیں جانا چاہتا نہ جائے، ریا بن کے رہے، گرجیاں چ رہے، اپنی عبادتاں کرے، دین ساڈا ویکھے، چنگا لگے من لے۔ اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو، بھائی یہ کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ دے، یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا، اسلام نہیں۔ ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ یہ آدھے سانو تو قرآن چاہیے جہاں آخے تو روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا، امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں گا دین چ، یہ قبول کرنا تو عیسائی ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، درویش بن کے رہو۔ اسلام جڑا دین چاہتا ہوتا یا اپنی حکومت بنا، جے نہیں بنی تو ہجرت کرنا، وہ ملک چھڑ جا، روٹی لی امریکہ نہ دور تے گرین کارڈ نہ لب، اے کفر ہی۔ مسلمانوں کے علاقوں تو دارالکفر جا کے وسن دیا، اور دین تے تجارت نہیں لیا کہ اگر تو پرمٹ لے کے تجارت نہیں جا سال تو زیادہ تو کافران دے ملک چ نہیں رہ سکتا، واپس آنا پਊ گا، اور بال بچہ تو جانا بالکل حرام ہے۔ تسی کافران جا کے دے کے چاہتے جی بچے تے اتنے بدماش بن گئے روٹی کی خاطر، ہجرت دا حکم ہے کہ اس سگوں علاقے چھڈو۔ مگر یہ گلاں دین دیاں، یہ بعض دیاں گلاں شاہین دیاں، وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسوں میں بعد دے بچے نوں جا کے گرجاں واڑ دیے گداں اتنے غریب پڑے انہوں مولوی صاحب دی گلاں کداں سمجھاؤں۔ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اور بعد اچے اڑتے ہیں، وہ کوے نہیں ہوں مردار کھاندے، اسی کوے بن چکے ہیں، روٹی لبے پوے سکھ آ جان ہندو آ جان، یہ نہیں اسلام۔ یہ حسین تو سمجھ آؤں دی، اللہ توفیق دے۔ تو جنگ جمل دا اج واقعہ بیان ہو گیا، آخر تے حوالے آؤ گے کہ کس طرح علماء امت نے کیا کہ حق علی دے نال ایک جنگ مک گئی کہ رسول اللہ نے کتے پونکن دا حوالہ دیتا، اگے دو باقی ہے حرب صفین اور حرب نہروان۔ تسی ویکھو گے کہ اللہ دے رسول نے خود ڈائریکٹ موہراں لائیاں کہ جو قدم اٹھائیں گا علی حق تے اٹھائیں گے۔ اس تے رسول اللہ نے جھوٹا کرنا پھر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے سب تو پہلا اعلان نماز جمعہ تو پہلا میں حاجی صاحب مسجد سارے خزان سے انہوں نے دسیا، قاری صاحب بھی دسیا، بالکل اپنے پڑوسی ہے جانن والے، مکان ہی ٹھیک ٹھاک کردا، بچہ اپنا ڈگ گیا، بازو گیا ٹوٹ، ہسپتال داخل ہویا، کوئی 26-27 ہزار خرچ ہو گیا، غریب آدمی ہے، ہوں اتوں تمہیں بڑا ڈسچارج ہونے لگا، اگلے تھان سے بھائی پیسے سٹ کے جاؤ، تو اس تو ہوں نہ باقی جو انہوں نے بیچارے نے ماڑا چنگا کیتا، مگر آپ 15,000 لی میرے تواڈے سامنے درخواست بھیجی بھائی کوئی یہ مولوی صاحب کہہ دیو، تو 15,000 تو میرا خیال اللہ کی مہربانی نے ایسے بندے بھی ہے جی میں پچھلی باری میں کیا تو بعد ایک بندے نے وہ 10,000 بھی کلے نے لیا کے پھڑاتا، باقی جو وکھرا رہا میرا، تو اللہ توفیق دے رب دا دتا مال ہے، یہ 15,000 اس مسکین لی نہ میرے پائی کٹھا کر دیو، اگر ایک ادے کو رب کسی نے توفیق دے تو یہ نیکی کرے، بالکل اپنے جانن والے مسکین صدمے کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ شفا دے، مہربانی ہے۔ ہمارے دوست وفات پا چکے ہیں، دعا کرا دیں انشاءاللہ۔
صبح 7 بجے تقریباً اکثر مسجدوں میں اعلان ہوتا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، 20 منٹ بعد قضا نماز ادا کریں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ مسئلہ تو دوسرے مسئلہ کی طرح اختلافی ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے قضا نماز کی کوئی پابندی نہیں، اور نفلاں دیاں گلاں کہ اس وے پڑھو تو نہ پڑھو، قضا تے جڑی وہ دوا دب کرن دا چارہ کرے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے ذمہ کردا، اس تو یہ نہ ویکھے بھی سورج نکلدا جی ڈبدا چڑھدا، اور نفلاں لی لحاظ کرنا یہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کیا کہ حدیث پاک چونکہ یہ آਉਂدا جیسے بندہ جاگے یا یاد آوے وہ وقت نہیں دسیا، یہ کیا جب یاد آئے یا جب اس کو جاگ آئے فوراً پڑھے۔ کہ دوسرا یہ بھی ہے اگر وہ 20 منٹ کر لے جڑا سورج نکل تو بعد مکروہ وقت ہے تو کوئی گل نہیں، اللہ کو مدد منگے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، جائز ہے دونیں، ایک چیز کیجیے۔ حضرت علی نے انس بن مالک کو کہا کہ جا کر تلا اس بیٹھ کو ارشاد رسول ہے جو آپ نے میرے بتونوں نے پہلے پھر آ کر یہ صحیح و ارشاد یاد نہیں رہے، تو حضرت علی نے فرمایا اگر تم جھوٹے ہو تو پروردگار تمہیں ایسے چمکدار داغ کی مار مارے گا کہ اسے دستار بھی نہیں چھپا سکے گی، جس میں انس بن مالک مبتلا اگر تا حیات چہرہ پر نقاب ڈالے رہے ہیں، ان کو برس کی بیماری لگ گئی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اے جڑے افسانے اور خرافات مشہور ہو گئی ہیں انہاں چ بھی یہ بے حضرت زبیر طرح نہیں، یہ ہے کہ حضرت علی رضی نے مسجد اعلان کیا کوفے کہ جڑے جڑے لوگوں نے حضور کو سنیا کہ من کنت مولا فعلی مولا اٹھ کھڑے ہو، یہ انس نہیں کھڑے ہوئے، رسول اللہ کے خادموں نے آخیا انس تم ہی سی ہوتے، انہیں آخیا عمر زیادہ ہوگی بڈھا مینوں یاد نہیں رہا، جس تو آپ نے آخیا اگر تو جھوٹ بولنا تینوں برس ہو جائے، پھر بری انہوں نے پھر کوڑ ہو گیا تو چھپائے، اے چٹا جھوٹ ہے، بالکل چٹا جھوٹ، جڑے بھی لوگ لکھ دیا میں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ ورنہ سی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت میں حملہ کرنا۔ حضرت انس رضی نے کوئی نہیں کیتا، نہ انہوں نے کوڑ ہویا، نہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا۔ حضرت انس بالکل حضرت علی نو اچھا سمجھنا ہے، محبت کرنا سی، بلکہ انہاں غریباں نوں حجاج بن یوسف نے نام مراد نے انہاں دے اتھے لا کے ڈم یعنی ٹھپا آ گئی ٹپا کے اتھے لا کے انہاں دے پٹھے ساڑ دیتے، نابینا کرتا۔ اے پھر ولید بن عبد الملک کو گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چمدے تے میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی مدینے مینوں آسرا ملیا، روندے سی اتنے کہ دین دا حال تسی کر دے۔ اس تو حضرت انس کے بارے جو بھی بچہ ہے کہیں جھوٹ بولتا، حضرت انس نے ایسا کوئی نہیں کیا، یہ غلط گلا۔ اسی طرح درمیان سن لو بہت پوچھتے رہتے کام عائشہ دی موت کیویں ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کے بارے ایک جھوٹ کریا، جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے کہ جی انہوں نے مدینے آئے کہ جتنے ٹھہرے سی کنواں کھودیا وہ اتنے تھوڑا جہا کاکان پاتتا، اما نو ملاقات بھی بلایا، آئیاں ڈگ گئیاں، اتنے پتھر سٹے بچے دب دے، سری جھوٹ، آسمان دے دوپہر دی سورج کی طرح جھوٹ۔ تے اما عائشہ اپنی موت فوت ہوئیاں، اس دن بقیع دے اندر کوئی سوئی نہیں تھلے ڈگدی، اینی دنیا سی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ رو رو کے آندے تھے لوگ، رسول اللہ دی حبیبہ بیوی فوت ہو گئی، جنازہ پڑھیا، لے چتارن والوں دے نام موجود جڑے آپ دے بھتیجے پاندے پھر اگے ہوئے، کیوں جھوٹ بنا ایک جڑا گروہ بھی بنا وہ سارا پھٹکار پاؤنی چاہیے، پاوے وہ کسی گروہ جنا گروہاں دے اسی سچی نہیں، صحیح گل نہیں، جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو، یہ جھوٹاں دی ضرورت نہیں۔ ایران فرما دے مولانا فقیر اللہ صاحب دے کول کتاباں قرآن کی روشنی میں یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں خانوادہ نبوی و عہد بنی میہ، اے جڑی درمیان دی کتاب ہے، فوت ہو گیا شیخ التفسیر سی، حدیث لی بھی شرح لکھی مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی یاد، مگر انہیں اخیر کرتی بے سارے اہل سنت دے بزرگاں دی کتاباں جو کٹ کے آکھیا بے اہل حدیث تے فقہ سارے اے پڑھو خاں کہ اہل سنت دے وڈے سی یزید نو کی سمجھدے رہے، کوئی شرم کرو، شیعہ نو چڑھاؤن واسطے تسی یہ گل کر لی یہ سیدنا تے امام حسین جھوٹا، پڑھن دے قابل کتاب ہے، اللہ توفیق دے تے لئی جاؤ۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعائیں بھی ٹھیک۔ فروری کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، بچیاں واسطے تحفہ، نیز نئے سال کی اسلامی ڈائری بھی ضرور خریدیے، 50 روپے دین کی خدمت۔ اے وہ میں دسیا سی کہ رسالہ ماہ نامہ الحدیث حضر حافظ زبیر علی دے، یہ شاہد میں نہ لیا کہنا چاہیے کہ گھر والوں سے ایک بول اٹھیا، اور ایسے ساری دنیا دے وچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی دا بول نہیں، انہیں حدیث قسطنطینیہ اور یزید اتنے لکھیا کہ ساڈے وچوں اہل حدیث لکھ دے جنگ تے گیا سی بخشیا، انہیں آخیا یار تاریخاں نوں گولی مارو حدیثاں کڈو، حوالے دیتے کہ اتنے دسیا نہیں کہ عبد الرحمن بن خالد گیا 6-7 سال تو پہلا، یہ 6-7 صفحے ضرور انہوں پڑھو بھی تے ونڈو بھی، جتے آخر تے انہیں آخیا رب دے بندے اگر تو کو ہور نہیں ہو سکتا، یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے، حدیث دے عالمہ سارے نے آخیا بھی اس لے کے نہیں بھی حدیث دا نام لیا جائے، تسی وہ حمایت کر دے،
اور آخر تے اس بچے نے سلیم نے ایک دعا بھی جڑی میں دسی سی حدیث پاک چاہتی انہوں بھی نال چھپواتا، اور یہ دعا ایسی ہے کہ میں کئی باری عرض کیتا استاد آن لائن سے کہ میرے پنج یا سورہ فاتحہ نہیں آیا کہ اللہ نال نال جواب دینا، اللہ اکبر جوان الحمدللہ رب العالمین، کلے پڑھو پائے نماز رک جایا کو رب دا نا، اس ویسے سوچو بھی تو گاں تر پیا، رب بولیا حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، یہو جی دعا بھی تدے حضور نے فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ قرآن یہ ثانی کوئی نہیں اتری، تدے ہر رکعت دا حصہ بناتا ہے اور جتوں مرضی بڑھ اینوں نہیں چھڑنا، یہ بھی حدیث پاک مسلم دی، اور دعا نال نال کلمے رکھنے چاہیے بندے۔ اور دوسرا یہ دعا حضور نے فرمائی جہدے بارے کیا بھی جے بیماری اپنی کوئی بندہ پڑھے تے پھر اسے بیماری مر جائے تے دوزخ دی اگ نہیں وہ نیڑے آؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو دسیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمے سارے یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ تو شروع ہوندے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی فرماؤں لا الہ الا انا وانا اکبر، تو بندے ٹھیک کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی اکبر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لہ، اینا پڑھے جنال سوچے بھی ہون رب دا جواب کیا ہے، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا انا لی الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بندہ اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے پھر اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ ترمذی ابن ماجہ اے دعا اور یہ سارے جناح 7-8 صفحے کی بحث کہ یزید جڑا ہے نام و نشان بھی نہیں سے اس وجہ سے لشکر گیا، حدیثانہ کیا تاریخ کا جھوٹ پھیلاتا تو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر